یہی وجہ ہے کہ روح کو جسم سے زیادہ نرم، زیادہ اہم اور زیادہ دائمی اور ہمیشگی مانا جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر روح بعد میں پیدا کی گئی؟ نہیں، یہاں اصل راز کھلتا ہے۔ مگر یہ انسانی جسم صرف مٹی کا پتلا تھا، حرکت کے بغیر، جذبوں کے بغیر اور شعور کے بغیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ دنیا میں پہلے جسم آیا یا روح؟ ہمیشہ کی طرح اسلامی، سائنسی اور روحانی پہلوؤں کے ساتھ۔ معزز ناظرین، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر انسان کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور اٹھتا ہے کہ جب انسان بنایا گیا تو پہلے کیا چیز بنی، جسم یا روح؟ کیا ہم پہلے مٹی کے پتلے تھے یا پہلے ہی سے روح کی کوئی حقیقت قائم ہو چکی تھی؟ آئیے اس سوال کی گہرائی میں چلتے ہیں قرآن، سائنس اور عقل کی روشنی میں۔ قرآن پاک کی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 29 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، جب میں اسے ٹھیک ٹھاک بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ یہاں اس آیت میں ہمیں ترتیب صاف دکھائی دیتی ہے کہ پہلے جسم پھر روح، لیکن ایک اور حقیقت بھی ہے جو اس تصور کو حیران کن بنا دیتی ہے۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 12 میں قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، مگر یہ انسانی جسم صرف مٹی کا پتلا تھا، حرکت کے بغیر، جذبوں کے بغیر اور شعور کے بغیر۔ یہ تب تک صرف مولڈ مطلب ڈھانچہ تھا جب تک اس میں روح نہیں ڈالی گئی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر روح بعد میں پیدا کی گئی؟ نہیں، یہاں اصل راز کھلتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو ایک ساتھ تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا۔ ناظرین اکرام، ایک مشہور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر سوال کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے جواب دیا، قالوا بلا، کہ جی ہاں اے اللہ، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ معزز ناظرین، یہ عالم ارواح کہلاتا ہے، یعنی جسموں سے پہلے روحیں تخلیق ہو چکی تھیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں پہلے جسم آیا یا روح؟ جواب دلچسپ ہے۔ مطلب انفرادی سطح پر پہلے جسم بنایا جاتا ہے، پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے، لیکن مجموعی اور اجتماعی طور پر دیکھیں تو تمام روحیں پہلے تخلیق کی گئیں۔
یعنی اگر ہم سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیقی ترتیب دیکھیں تو پہلے جسم پھر روح، لیکن اگر پہلی تخلیق کا سوال کریں تو پہلے روحوں کی دنیا قائم کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ روح کو جسم سے زیادہ نرم، زیادہ اہم اور زیادہ دائمی اور ہمیشگی مانا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، سائنس یہاں کیا کہتی ہے؟ سائنس کا دائرہ فزیکل میٹر مطلب جسمانی مادے تک محدود ہے۔ وہ نہ اس کو ماپ سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی اس پر کسی قسم کا کوئی تجربہ کر سکتی ہے۔ لیکن کئی ایسے لوگ جو چند لمحوں کے بعد موت سے واپس آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا جسم دیکھا اور ہم اپنے جسم میں نہیں تھے، مگر ہم کانشینس مطلب شعور کی صورت میں موجود تھے۔ ناظرین کرام، یہ ثابت کرتا ہے کہ شعور جسم سے الگ بھی زندہ رہ سکتا ہے، جو قرآن کے اس تصور سے ملتا ہے کہ روح ایک آزاد ہستی ہے، جسم محض اس کا لباس۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر روح پہلے تھی تو وہ کہاں رہتی تھی؟ جواب ہے عالم ارواح، ایک ایسا غیر مرئی انویزیبل مطلب نظر نہ آنے والا جہاں، جہاں صرف روحیں رہتی ہیں، جہاں کوئی جسم، کوئی وقت اور کوئی موت نہیں، جہاں صرف میں اور میرے رب کا ایک تعلق۔ معزز ناظرین، اسی لیے کچھ لوگ خواب میں ایسے افراد کو دیکھتے ہیں جن کو پہلے کبھی دیکھا نہ ہو، یا بچے ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی دنیاوی حوالہ نہیں ہوتا۔ کیا یہ روحوں کی پرانی یادیں ہیں یا عالم ارواح کی بازگشت؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسلام روح کو امر ربی، اللہ کا خاص حکم مانتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، روح میرے رب کا ایک حکم ہے، تمہیں بس تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات اور آپ سے ایک سوال، کیا آپ کو کبھی ایسا لگا کہ آپ کسی اور دور کے انسان ہیں؟ جواب صرف ایک لفظ میں بتائیں، ہاں یا نہیں۔ تو ناظرین اکرام، حقیقت میں ہم آج کی ویڈیو کے سوال کا سادہ جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اسے دو پہلوؤں سے دیکھنا پڑے گا۔ مجموعی تخلیق میں پہلے روح آئی اور فرد کی تخلیق میں پہلے جسم بنتا ہے اور پھر روح آتی ہے۔ تو اگلی بار جب آپ خود کو آئینے میں دیکھیں تو یاد رکھیں، آپ صرف گوشت اور ہڈی نہیں، بلکہ آپ ایک ایسی روشنی ہیں جو اس دنیا سے بھی پہلے تھی اور اس کے بعد بھی باقی رہے گی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ دل کسی سے کیوں لگ جاتا ہے تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔